ایران سے تھک ہار کے ڈر اور خوف نہ کریٹ کر کے امریکہ بالآخر مایوس ہو چکا ہے اور اپنے فوجیوں کو واپس بلانا امریکہ نے شروع کر دیا ہے۔ کن کن ایئر بیسز سے اپنے فوجیوں کو واپس بلایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ناظرین تہران کے اندر کچھ ملٹری کارگو پلینز پچھلے چند ہفتوں میں لینڈ ہو رہے تھے اور وہ چین کے اور روس کے ملٹری کارگو پلینز تھے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کوئی ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو رہا ہے، کوئی اہم ویپنز کی ترسیل ہو رہی ہے، اور ابھی ہماری وہ خبر حقیقت بن چکی ہے کیونکہ ایک خفیہ ڈیل ہوئی ہے جو منظر عام پر آ چکی ہے، اور ایران کے پاس اب جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم پہنچ چکا ہے روس کا۔ وہ کون سا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو کہ ہزاروں کی تعداد میں خریدا گیا ہے، اس کے میزائلز خریدے گئے ہیں، اس کے لانچ یونٹس خریدے گئے ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پاکستان کے JF-17 تھنڈر کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر ہے، ایک خوشخبری ہے، پاکستانیوں کی کھربوں کی ڈیل ہوئی ہے، اربوں کی نہیں کھربوں کی ڈیل ہوئی ہے۔ کس کے ساتھ ہونے والی ہے ناظرین، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بھارت کے لیے کچھ بری خبریں ہیں۔ سب سے پہلے تو بھارت کی ریاست منی پور کے اندر سچویشن ہمیں ٹھیک ہوتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی، اینڈ the reason behind that is کہ اتھارٹیز کنٹینیوسلی اس سچویشن کو چیلنج کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سچویشن اسکیلیٹ ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے منی پور کی عوام کو نیگلیکٹ کیا گیا ہے اور مودی نے اپنا ایک انتہا پسندانہ اقدام اٹھایا ہے، جس اقدام کی وجہ سے مزید اسکیلیشن کی اس وقت خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ وہ کیا اقدام اٹھایا گیا ہے اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ ڈسکشن کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین مقبوضہ کشمیر میں مودی سرکار کی جارحیت تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ مزید کچھ ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جس سے بنیادی انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، اور اس وقت بین الاقوامی منظرنامے پر مودی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ کیا اقدام اٹھایا گیا، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، انفولڈ پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین بات کی جائے اگر ایران کی، تو تہران کے اندر کچھ ملٹری کارگو پلینز مسلسل انٹر ہو رہے تھے، جن کے اندر روس کے کچھ ملٹری کارگو پلینز تھے اور کچھ چین کے ملٹری کارگو پلینز تھے۔ 12 روزہ اسرائیل کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی اس میں ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو کافی حد تک نقصان پہنچا تھا، جس کے بعد یہ خبریں موصول ہو رہی تھی کہ چین کی جانب سے کچھ ڈیفنس سسٹمز وہاں تک پہنچائے گئے ہیں، تہران کو پریزنٹ کیے گئے ہیں، دیے گئے ہیں، کچھ خفیہ ڈیلز ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روس کی جانب سے بھی کچھ ہتھیاروں کی ترسیل اس کے ساتھ جاری ہے، لیکن یہ تمام تر اقدامات پس پردہ کیے جا رہے تھے۔ اب ناظرین آفیشیل کنفرمیشن آ چکی ہے، ایران روس کے ساتھ ایک ڈیل کر چکا ہے، اور اس دفاعی ڈیل کے اندر ہم نے جو آپ کو انفارم کیا تھا that has happened right now، ایئر ڈیفنس سسٹم خریدا گیا ہے۔ وربا ایئر ڈیفنس سسٹم کا یہ معاہدہ ہوا ہے، یہ خفیہ معاہدہ تھا، اور $60 کروڑ کا یہ معاہدہ ہوا ہے، یہ ڈیل ہوئی ہے، جس کے اندر ناظرین 500 وربا لانچ یونٹس فراہم کیے جائیں گے روس کی جانب سے ایران کو، اور اس کے ساتھ ساتھ 2500 9M336 میزائل بھی فراہم کیے جائیں گے۔ اور انٹرسٹنگ خبر یہ ہے کہ پچھلے سال ان میں سے کچھ یونٹس اور میزائلز آلریڈی ایران کو فراہم کیے جا چکے ہیں، اور 2029 تک یہ ترسیل جاری رہے گی۔ یہ کندھے پر رکھ کر فائر کرنے والا ایک انفرا ریڈ گائیڈڈ میزائل سسٹم ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جس سے کروز میزائلز کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جس سے لو آلٹیٹیوڈ پر اڑنے والے فائٹر جیٹس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ڈرونز کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو وہ کیپیبلٹی، وہ جو ہمیں گیپ نظر آ رہا تھا ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم میں، وہ ایران کافی حد تک فل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، چین کے ساتھ معاہدے کر کے اور اس کے ساتھ ساتھ روس کے ساتھ معاہدے کر کے۔ انٹرسٹنگ سچویشن ناظرین اس وقت ہمیں دکھائی دے رہی ہے مڈل ایسٹ کے اندر ایران کے حوالے سے۔ دی ریزن بیہائنڈ دیٹ از کہ امریکہ بڑی کوشش کر رہا ہے کہ ایران پر کسی نہ کسی طریقے سے دباؤ ڈالا جا سکے۔ ایران کے ارد گرد اپنی فوجی صلاحیتوں کو بڑھا رہا ہے، اپنی فوجی قوتوں کو بڑھا رہا ہے، اپنی ملٹری پریزنس کو بڑھا رہا ہے، اپنی ایئر فورس کو، اپنی نیول فورسز کو۔ ان کے جتنے بھی وہاں پر اس وقت 2 بحری بیڑے مشرق وسطیٰ میں پہنچ چکے ہیں، ابراہم لنکن کے ساتھ ساتھ دوسرا بحری بیڑا بھی مشرق وسطیٰ میں پہنچ چکا ہے، اور اس کے ساتھ اپنی جو ملٹری کی پریزنس ہے وہ بھی کافی حد تک انہوں نے بڑھائی ہے۔ ایئر ڈیفنس سسٹمز وہاں پر جدید ترین نصب کر لیے گئے ہیں مختلف بیسز کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ڈسپائٹ آف دیٹ، یہ تمام تر سچویشن کے بعد دیکھیں کہ what is happening right now، امریکہ اپنی فوجی ملٹری پریزنس کو بڑھا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود جو خصوصی ایلچی ہیں اسٹیو وٹکوف، وہ ٹرمپ کی مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹرمپ مایوس ہے، ٹرمپ پریشان ہے کہ اتنی ملٹری پریزنس بڑھانے کے باوجود بھی ایران پر دباؤ نہیں ڈالا جا سکا، اتنی ملٹری پریزنس بڑھانے کے باوجود بھی ایران ہتھیار نہیں ڈال رہا،
اتنی ملٹری پریزنس بڑھانے کے باوجود بھی ایران یہ نہیں کہہ رہا کہ اسے ہتھیار نہیں چاہیے. ایران کہہ رہے کہ ہمیں ہتھیار چاہیے. ایران بار بار یہ کہہ رہے کہ ہم میزائل پروگرام پر کمپرومائز نہیں کریں گے. ایران بار بار یہ کہہ رہے کہ ہم اپنے نیوکلیئر پروگرام پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. بھائی ایران آخر کیوں نہیں ڈر رہا, کیوں دباؤ میں نہیں آ رہا, کیوں پریشان نہیں ہو رہا؟ اس پریشانی کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ پریشان ہو چکے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ مایوس ہو چکے ہیں, اور ایران کے ہتھیار نہ ڈالنے کی وجہ سے انتہائی مایوسی دکھائی دے رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ میں. یہ کہنا ہے سٹیو وٹکوف کا کہ بحری طاقت, فوجی طاقت, ایئر فورس, نیوی سب کچھ وہاں پر ہمارا موجود ہے, لیکن ڈسپائٹ آف دیٹ ان کے کانوں پر جو بھی نہیں رینگ رہی. تو اس وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ پریشان دکھائی دے رہا ہے. اور اس کے بعد جو ایکشنز لیے گئے ہیں, ایران نے کہا کہ ہم آپ کی ملٹری بیسز کو, ہم آپ کی ملٹری انسٹالیشنز کو, ہم اثاثوں کو نشانہ بنائیں گے اگر ہم پر ایک گولی بھی چلی. اس کی وجہ سے امریکی صدر صرف مایوس نہیں ہے بلکہ اتنا خوف میں مبتلا ہو چکی ہیں کہ قطر سے اور بحرین سے سینکڑوں فوجی وہاں پر جو ان کی الودیع ایئر بیس اور دیگر بیسز موجود ہیں, اس سے سینکڑوں فوجی وہاں سے نکال لیے ہیں. صرف ایران کے ڈر کی وجہ سے, ایران کے خوف کی وجہ سے, ایران کی دھمکیوں کی وجہ سے کہ ایران ہمارے فوجیوں کو, ہمارے اڈوں کو, ہمارے جتنے بھی قیمتی اثاثے مشرق وسطیٰ کے اندر موجود ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا. اس لیے احتیاطی تدبیر کے طور پر یہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ کہیں ان کے فوجی اڈوں کو نشانہ نہ بنایا جا سکے اور وہاں پر جو موجود امریکی فوجی ہیں وہ اس جنگ میں اپنی جان سے ہاتھ نہ دھو سکے. اس لیے یہ اقدامات کیے گئے ہیں کہ ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے, مایوسی کی وجہ سے اب بڑے پیمانے پر نقل و حرکت دیکھنے کو مل رہی ہے کہ وہاں پر تمام تر اڈوں سے امریکہ اپنے فوجیوں کو واپس بلا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بھارت کی پریشانی میں بھی کافی حد تک اضافہ ہو چکا ہے مودی کے ڈیسیجنز کی وجہ سے. منی پور کے اندر سچویشن ہمیں اسکلیٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ مودی نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ایل نشی کانتا سنگھ کو وزیر اعلیٰ کا, منی پور کے وزیر اعلیٰ کا مشیر مقرر کر دیا ہے, جس کی وجہ سے وہاں پر عوام کی جانب سے کچھ پازیٹیو رسپانسز نہیں مل رہے. عوام کون؟ وہاں پر بڑے پیمانے پر جو کوکیزو قبیلہ ہے اور وہاں کے جو فائٹرز ابھی تک مزاحمت کر رہے ہیں, ان کی جانب سے کچھ اچھے رسپانسز دیکھنے کو نہیں مل رہے کیونکہ وہ لیفٹ آؤٹ فیل کر رہے ہیں. مودی سرکار نے اپنے ہی ایک انتہا پسند, اپنے ایک نام نہاد فوجی ریٹائرڈ کو وہاں پر وزیر اعلیٰ کا جو مشیر مقرر کیا ہے, تو اس وجہ سے مودی کو کافی بیکلیش کا سامنا کرنا پڑا اور وہاں پر بڑے پیمانے پر احتجاج ہو رہے ہیں. اس وقت ناظرین اگر بات کی جائے تو 260 کے قریب لوگ ہلاک ہو چکے ہیں, 1500 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں منی پور کے اندر, یہ جو ابھی تک احتجاجات کا سلسلہ جاری ہے, اور 60,000 سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مودی نے جو مقبوضہ کشمیر کے اندر کیا, ضلع کشتواڑ کے اندر, وہاں پر 3 نوجوانوں کو پہلے گرفتار کیا جاتا ہے اور گرفتاری کے بعد ان کو فیک انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے, ان کا ایک فیک مقابلے میں, ایک جعلی مقابلے کے اندر ان کو شدت پسند ظاہر کر کے. تو مودی سرکار کشمیریوں کی بھی, کشمیری نوجوانوں کی بھی آواز دبانے میں تلی ہوئی ہے, لیکن ہر کشمیر کے شہری کے منہ سے صرف ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. جس آواز کو دبانے کے لیے اس وقت یہ جارحیت مودی سرکار نے اپنائی ہوئی ہے کہ کشمیری نوجوانوں کو حراست میں لیا جاتا ہے, پکڑا جاتا ہے اور پھر فیک انکاؤنٹرز میں ان کو مار دیا جاتا ہے, ان کا انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے. تو یہ ایکچولی بڑی ڈسٹربنگ سچویشن ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی, جس کو ریزسٹ کر رہی ہے کشمیری عوام, کشمیری فریڈم فائٹرز, وہاں پر نوجوان اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں. اور ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے. آخر میں جاتے جاتے ایک اچھی خبر پاکستان کے حوالے سے, خربوں کی جو ہم نے آپ کو بتایا کہ ڈیل ہونے والی ہے. صومالیہ پاکستان کے JF-17 تھنڈر بلاک 3 میں بڑا انٹرسٹڈ دکھائی دے رہا ہے اور 24 JF-17 تھنڈر خریدنے کے بہت قریب پہنچ چکا ہے. یہ ڈیل 2.51 ارب روپے کی ڈیل ہوگی, جس سے پاکستان کی معیشت کو مزید مضبوطی ملے گی اور پاکستان کی دفاعی ساز و سامان کی مانگ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر, وہ بھی آپ کو بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو پاکستان کے دفاعی ساز و سامان کی, پاکستان کی دفاعی کیپیبلٹیز کی اب پوری دنیا کے اندر ڈیمانڈ بڑھ چکی ہے, جس کو ڈینائی آپ اب نہیں کر سکتے, جو کہ مودی سرکار کے لیے, مودی سرکار کے زخموں پر نمک کی مانند ہے کہ ایک جانب مقبوضہ کشمیر کے اندر, مقبوضہ کشمیر کی وجہ سے ان کو بڑا بیکلیش دیکھنے کو مل رہا ہے. منی پور کے اندر سچویشن نہیں ٹھیک ہو رہی, پاکستان کی جانب سے سرپرائزز پر سرپرائزز دیے جا رہے ہیں. افغانستان کے اندر ان کی پراکسیز, ان کی سپانسرشپ, ان کے ہائیڈ آؤٹس جہاں سے وہ تربیت فراہم کر رہے تھے دہشت گردوں کو, تو ان کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا. تو پاکستان کے حوالے سے کچھ پازیٹیو ہمیں مستقبل نظر آ رہے ہیں, پازیٹیو رسپانسز دیکھنے کو ملے, جبکہ مودی سرکار کو آن انٹرنیشنل لیول بڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. مجھے اجازت دیجیے ناظرین, اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.